اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل احمد خان عباسی، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ راولپنڈی، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے فورتھ شیڈیول کے بارے میں۔ ناظرین، فورتھ شیڈیول کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جس پہ مذہبی منافرت پھیلانے کا کوئی کیس رجسٹرڈ ہوا ہو، یا وہ کسی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کا حصہ ہو۔ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے وہ آرگنائزیشن جس کو بین کر دیا جاتا ہے، جس پہ پابندی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کا کوئی حصہ ہو، یا کسی آدمی کے بارے میں اگر کسی ایجنسی کی یہ رپورٹ ہو کہ یہ آدمی کسی طرح کے جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے اس میں ملوث ہے، یا اس کے بارے میں اس کے متعلق اس کے خلاف کوئی کیس رجسٹرڈ ہے، تو پھر حکومت ایسے شخص کو فورتھ شیڈیول میں رکھتی ہے۔ جب فورتھ شیڈیول میں رکھا جاتا ہے تو اس متاثرہ شخص جس کو فورتھ شیڈیول میں رکھا جاتا ہے، پھر اس کے جتنے ایسٹس ہوتے ہیں ان کو فریز کر دیا جاتا ہے۔ فریز کا مطلب یہ کہ یعنی وہ اپنے ایسٹس ان کو یوز نہیں کر سکتا، ان کو یوٹیلائز نہیں کر سکتا۔ اگر اس کا بینک اکاؤنٹ ہے تو وہ اس میں سے کیش وڈرا نہیں کر سکتا۔ گاڑی ہے تو وہ اس کو نہ سیل کر سکتا ہے، نہ اس کو اور کسی مقصد کے لیے یوز کر سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسٹ اس کا جو بھی اثاثہ ہے وہ فریز ہو جائے گا، اور پھر اس کی جو موومنٹ ہے وہ محدود کر دی جائے گی۔ اس کی جو موومنٹ ہے وہ لمیٹڈ ہو جائے گی، اور اگر وہ کہیں بھی اس علاقے سے باہر نکلنا چاہے تو وہ متعلقہ ایس ایچ او کی پرمیشن سے نکلے گا۔ وہ اپنی ہر ایکٹیویٹی کی خبر ایس ایچ او کو دے گا، جو وہاں کا متعلقہ ایس ایچ او ہوگا۔ اب ہوگا یہ کہ یہ شخص جس کے خلاف ایسا آرڈر ہوا ہے تو اس کے پاس یہ ریمیڈی ہے کہ وہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں اپنے خلاف ہونے والے آرڈر کی اپیل کرے گا۔ جو آرڈر اس کے خلاف یعنی فورتھ شیڈیول میں رکھا گیا جو آرڈر ہوگا اس کے خلاف وہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں اپیل کرے گا، اور چانس یہی ہے، تقریباً 100% یہی ہوتا ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ اس کی اپیل کو ریجیکٹ کرے گا۔ بعض اوقات تو سنتے ہی نہیں ہیں، ایسے ہی وہ ریجیکٹ کر کے، تو پھر اس کے بعد یہ ریمیڈی ہوگی کہ وہ ہائی کورٹ جائے، اور اگر ہائی کورٹ یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی بے گناہ ہے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہائی کورٹ اس آدمی کو فورتھ شیڈیول سے نکالنے کا حکم دے سکتی ہے۔ لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اگر اس آدمی کے خلاف کوئی اس طرح کی کوئی ایویڈنس، کوئی پروف اس طرح کا موجود ہو تو وہ پھر واپس کیس ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہوم ڈپارٹمنٹ سے بھی کچھ نہیں ملے گا، ہائی کورٹ سے بھی اگر کچھ نہیں ملا، تو پھر 3 سال تک یہ عرصہ ہوتا ہے، 3 سال تک اس آدمی کو یہ صعوبتیں، یہ مشکلات برداشت کرنا پڑیں گی۔ پھر 3 سال کے بعد اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ ریویو کیا جائے گا۔ اب ریویو میں یہ ہوگا، وہ دیکھا جائے گا کہ آیا دوبارہ سے جب اس کی یہ ایکٹیویٹیز دیکھی جائیں گی کہ آیا 3 سالوں میں اس کی کیا ایکٹیویٹیز رہی ہیں، کیا یہ وہی انہی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہا جن کی وجہ سے اس کو فورتھ شیڈیول میں رکھا گیا، یا پھر یہ سدھر چکا ہے۔ اگر یہ حکومت یہ فیل کرے کہ یہ آدمی ٹھیک ہو گیا، اب یہ کسی قسم کی اس میں ملوث نہیں ہے کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں، تو پھر وہ اس کو فورتھ شیڈیول سے نکال سکتی ہے۔ ادروائز اگر وہ ایسے ہی رہا تو پھر وہ اس کو نہیں نکالے گی، وہ اسی میں رہے گا۔ اب ایک چیز یاد رکھیں کہ جو فورتھ شیڈیول میں جب جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہو۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایجنسی کسی کے بارے میں یہ رپورٹ دے دیتی ہے کہ یہ آدمی اس طرح کی
ایکٹیویٹیز مذہبی منافرت پھیلانے کے حوالے سے، کوئی اس طرح سیکٹیرین ٹیررزم ہے، یا اس جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہیں ان کا کوئی پارٹ رہا ہے، ان کو کسی طرح سے یہ سپورٹ کر رہا ہے، چاہے فائنینشلی کر رہا ہے، چاہے فزیکلی کر رہا ہے، جس طرح کی بھی سپورٹ کر رہا ہے، اس طرح کی اگر کوئی ایویڈنس، کوئی پروف اس کے خلاف موجود ہے تو ایسا شخص 4th شیڈول میں ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن، جس طرح میں نے شروع میں بتایا، یہ وہ ہوتی ہے جس کو بین کیا جا چکا ہوتا ہے اسی وجہ سے، یعنی جس طرح ایک آدمی کو 4th شیڈول میں رکھا گیا سے اگر وہ یعنی مذہبی منافرت پھیلا رہا ہے یا ریلیجیس ایکسٹریمزم میں ملوث ہے، تو پھر یہ سیم چیز اگر کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہے تو اس کو پروسکرائبڈ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس میں جو ایسٹس ہوتے ہیں آدمی کے، وہ بھی فریز کر دیے جاتے ہیں، ان کو کوئی یوٹیلائز نہیں کر سکتا وہ آدمی، اس کی جو موومنٹس ہے اس کو بھی لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے، ہوائی جہاز کا ٹکٹ وہ نہیں لے سکتا، کہیں جانا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، وہ متعلقہ جو کنسرن ایس ایچ او ہوگا اس کی پرمیشن سے ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ اپیل میں بھی اس کو خاص ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کو کوئی خاص ریلیف نہیں ملے گا۔ ہاں، ہائی کورٹ میں اگر یہ ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر دیتا ہے تو ہائی کورٹ اس کو 4th شیڈول سے نکالنے کا حکم دے سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی کوسچن پوچھنا ہے کوئی کسی قسم کے بارے میں، تو وہ بھی ہم آپ کو اس کا سیٹسفیکٹری آنسر ضرور دیں گے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم بات کریں گے FATF پہ، اس میں ڈیٹیل میں بات کریں گے، چونکہ مختصر اس لیے بات کرتے ہیں کہ ویڈیوز بہت لمبی ہو جاتی ہیں اور شاید آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہوگا کہ آپ ان کو اتنا دیر سن سکیں، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ مختصر آپ کو بتا دیں، باقی تو ڈیٹیل ظاہری بات ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈیٹیل مل جاتی ہے، لیکن جو پروسیجر ہوتا ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ سمجھایا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔